اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں عافیت و سلامتی، رحمت و برکت کے ساتھ ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب 4 اخلاق و آداب، جس کا حصہ الف ہے اچھی عادات اپنانا۔ سبق نمبر 1 ہے، اس کا نام آپ ہمیں بتائیں گے۔ وہ اس طرح کہ جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا مطلب ہے برابری، اس کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے ہر انسان کو ایک سمجھنا، کیونکہ تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بہت پسند فرمایا ہے، اور اس کو نافذ کرنا سے ہی ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ عملی زندگی میں اس کو کرنے سے بہت ساری خوبیاں، بہت ساری عنایتیں عطا ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی عطا ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کا آج کا عنوان ہے مساوات، یعنی کہ برابری۔ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے برتر سمجھنا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ صرف اسلام میں فضیلت اس کو حاصل ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ورنہ ہر انسان برابر ہے۔ آئیے اس کو مزید جانتے ہیں، مزید پڑھتے ہیں۔ سبق کی طرف کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ اس کے بارے میں ہم مزید اچھے طریقے سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جان سکیں۔ آئیے باب 4 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اخلاق و آداب، جس کا حصہ الف ہے اچھی عادات اپنانا۔ سبق نمبر 1 ہے جس کا عنوان ہے مساوات۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مساوات لغوی اور اصطلاحی معنی جان سکیں، مساوات کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، عدل و مساوات میں فرق کو سمجھ سکیں، اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مساوات کی مثالیں جان سکیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مساوات اور عدم مساوات کی صورتوں سے آگاہ ہو سکیں، ریاست مدینہ میں مساوات قائم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے سکیں اور عملی زندگی میں مساوات کے اثرات سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، اب آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے، پڑھیں گے ہم مساوات کا مفہوم۔ مساوات کے معنی برابری کے ہیں۔ برابری یعنی کہ ایک جیسا ہونا، یعنی کسی انسان کو رنگ، نسل یا زبان یا معاش کی بنیاد پر دیگر انسانوں پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام افراد قانونی اور معاشرتی لحاظ سے برابر ہیں، یعنی کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ البتہ فضیلت و برتری کا معیار تقوی اور اعلیٰ اخلاق و کردار ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل، ذات و پات، علاقائی یا قبائلی اونچ نیچ کی بنیاد پر تقسیم یا برتری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مساوات کی اہمیت۔ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے مساوات کا نفاذ اور قانون کی بالادستی ہونا بے حد ضروری ہے۔ دین اسلام معاشرے میں مساوات اور عدل کو فروغ دیتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں مساوات، عدل و انصاف کی فضا ہموار کرے اور معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کو قدرتی اور قومی سرمایہ، تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے مساوی مواقع فراہم کرے۔ یعنی کہ پیارے بچوں، لوگوں کو قابلیت، تعلیم و تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا بھی عدل کہلاتا ہے۔
جبکہ تمام انسانوں کا قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کے حامل ہونا مساوات کہلاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے مساوات کا درس دیتے ہوئے تقویٰ ہی کو معیار زندگی ٹھہرایا اور فرمایا: لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسلامی عبادات بھی ہمیں مساوات کا درس دیتی ہیں۔ اسلامی عقائد و اعمال کی بدولت تمام مسلمان ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ باجماعت نماز میں عوام و خواص، امیر و غریب، طاقتور و کمزور، عالم و جاہل سبھی کندھے سے کندھا ملائے مساوات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ امیر اور غریب کا فرق مٹانے کے لیے ہے۔ روزہ ایک ہی مہینہ رمضان میں سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی طرح کے لباس یعنی کہ احرام میں ایک ساتھ مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں مساوات۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے انسانیت کو مساوات کا سبق دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سید الانبیاء تھے۔ اس کے باوجود کبھی برتر ہونے کا اظہار نہیں فرمایا، بیٹھنے کے لیے کوئی خاص امتیازی جگہ مخصوص نہیں فرمائی اور کبھی مخصوص لباس پہن کر خود کو نمایاں نہیں کیا، بلکہ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک کار رہے۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ بھوک، پیاس، موسم کی شدت اور کھدائی کی تمام صعوبتوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر برداشت کیا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار کر کے لائی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا: تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر حد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی پیروی میں مساوات کی درخشاں مثالیں قائم کی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے انہیں بغیر وجہ کے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو بلایا، اس کے اعتراف کرنے پر کہا کہ اسے بھی اتنے ہی کوڑے مارے جائیں۔ یہ قانونی مساوات اور عدل کی بہترین مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں اسلامی عدل اور مساوات کو فروغ دیں، نسل اور برادری کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کریں بلکہ سب کو عزت و احترام دیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے افراد کو حقوق ملیں گے اور بے چینی کا خاتمہ ہوگا۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق مساوات پڑھا۔ آپ نے یہ جانا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا درس دیا۔ اس پہ خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ ہم سب کا رب ایک ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک واقعہ بھی آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ ایک عورت تھی قبیلہ بنو مخزوم کی جو کہ بہت امیر تھی، اس نے چوری کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ جب سفارش گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ پرانی قومیں، پچھلی تمام قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہ امیر لوگوں پر تو چھوڑ دیتی تھی امیر لوگوں کو، لیکن غریب لوگوں پر حد جاری کر دیتی تھیں، اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئی، یعنی کہ ان کی قوموں میں مساوات نہیں تھی۔ تو انسانوں کو کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں، امیر غریب سب برابر ہیں۔ یہی چیز آج ہم نے سبق میں سیکھی۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔